سر خان صاحب نے بالآخر مبارکباد دی ہے نئی عسکری قیادت کو، اور جنرل عاصم منیر کو اور جنرل ساحر شمشاد مرزا کو، اور کہا ہے کہ امید ہے کہ نئی عسکری قیادت ملت اور ریاست کے درمیان گزشتہ 8 ماہ میں جنم لینے والے اعتماد کے فقدان کے خاتمے کی سبیل کرے گی۔ اور انہوں نے حضرت قائد اعظم محمد علی جناح کے مسلح افواج کے ساتھ کیے گئے خطاب کے الفاظ کو بھی شیئر کیا، جس میں کہا گیا ہے کہ مت بھولیں کہ مسلح افواج قوم کی ملازم ہے، آپ قوم کی پالیسی نہیں بناتے، پالیسیاں بنانا سویلینز کا کام ہے، اور آپ وہی کام کریں گے جو آپ کے سپرد کیا گیا ہے۔ اب اس میں انہوں نے جو سر اپنا سکرین شاٹ شامی صاحب ڈالا ہے اپنے ٹویٹ میں، وہ انہوں نے کہا جی قائد اعظم کا یہ خطاب ہے آرم فورسز سے اگست 14 1947 کو، جبکہ حقائق یہ بتاتے ہیں کہ یہ خطاب 14 جون 1948 کو آرمی سٹاف کالج میں کیا گیا تھا۔ بہرحال تاریخ کا ایک ہاں جی تاریخ کی ایک اس میں مغالطہ ہے، لیکن میں آپ سے سمجھنا یہ چاہ رہا ہوں، میں آپ سے یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ جس کال کا حوالہ دے کے مبارکباد دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ امید ہے نئی فوجی قیادت اعتماد کی کمی کی خاتمے کی کوشش کرے گی، وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں تو نہیں سمجھ پایا اس بیان سے ان کی مراد کیا ہے۔ ان کی مراد تو بڑی واضح ہے۔ دیکھیے وہ یہ چاہتے ہیں کہ فوجی قیادت جو ہے وہ انتخابات ان کو لے کر دے، اور ان کا الزام یہ ہے کہ فوجی قیادت کو روکنا چاہیے تھا۔ ان کے خلاف جو نو کانفیڈنس موشن آئی، پہلے تو یہ کہتے تھے کہ انہوں نے اس کو انگیخت کیا ہے، لیکن بعد میں پھر انہوں نے کہا چلیے میں مان لیتا ہوں کہ آپ اس کے محرک نہیں تھے، لیکن آپ روک تو سکتے تھے نا، آپ نے روکا نہیں ہے۔ تو خان صاحب اصل میں جو تحریک عدم اعتماد ہے نا، اس کو بہت دل پر لے لیا ہے، اور اس سے وہ نکل نہیں پا رہے۔ بڑی ایک شاکنگ ہے ان کے لیے۔ حالانکہ اگر آپ پارلیمانی جمہوریت میں دیکھیں تو یہ ایک معمول کی کارروائی ہے، اور کسی بھی وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد کا منظور ہونا، یا اس کا مستعفی ہونا، یا اس کی جماعت کا اس کے خلاف عدم اعتماد کا اظہار کرنا، یہ کوئی انہونی باتیں نہیں ہیں۔ اب دیکھیے برطانیہ میں حال ہی میں کیا کچھ ہوا۔ لیکن سر یہ جو خان صاحب کہہ رہے ہیں، خان صاحب جو ہیں، دیکھیں خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں، ایک طرف وہ یہ کہہ رہے ہیں، اگر دوسری طرف ایک نقطہ یہ بھی تو میں اٹھانا چاہوں گا آپ کے سامنے بھی، کہ اس کا تو پھر سب سے بہترین حل یہ ہے کہ اس کال کو سامنے رکھتے ہوئے خان صاحب خود اعلان کریں کہ میں ان سے کوئی مدد نہیں مانگوں گا، میں ان سے نہیں ملوں گا، اور جو حالیہ چند ماہ کے اندر ملاقاتیں ہوئیں ان سے پیچھے ہٹتا ہوں، اور سیاستدانوں سے ڈیل کریں گے۔ ان کا کردار ہی نہیں ہے، یہ تو ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اے پولیٹیکل رہنا ہے، نیوٹرل رہنا ہے، یہ کہہ دیں۔ المیہ یہ ہے کہ وہ سیاست میں جو اپنے حریف ہیں نا، ان کو تسلیم نہیں کر رہے۔ وہ سمجھتے ہیں دو فریق ہیں، ایک وہ اور ایک فوج۔ بڑی عام بات آپ نے کی ہے ویسے ہی۔ اب جیسے پنڈت جواہر لال نہرو نے ایک بیان دیا تھا کہ بر صغیر میں دو طاقتیں ہیں، ایک کانگریس اور ایک برطانیہ، اس کی حکومت۔ تو قائد اعظم محمد علی جناح نے اس کا فوراً نوٹس لیا، جواب دیا کہ نہیں، ایک تیسری طاقت بھی ہے، وہ مسلمان ہے۔ تو اب عمران خان صاحب جو ہیں وہ صرف دو طاقتوں کو تسلیم کرتے ہیں، ایک ان کی اپنی طاقت اور ایک فوج کی طاقت۔ اور انہوں نے جب وہ اقتدار میں تھے اس وقت اپنی اپوزیشن کے معاملات انہوں نے فوج کے سپرد کر دیے تھے کہ وہ ان سے ڈیل کرے۔ اب ظاہر ہے کہ اسد عمر صاحب بھی کل ایک انٹرویو میں کچھ ایسی بات کر رہے تھے کہ بالکل جو حکومت کو جب ضرورت ہوتی تھی تو جو مقتدرہ ہے وہ حرکت میں آتی تھی۔ فوج کو دیکھیے، اس کو اکتاہٹ ہو گئی۔ اب نواز شریف صاحب جو تھے انہوں نے کھلم کھلا پر جنرل باجوہ کا نام لیا جلسے میں گجرانوالہ کے، جنرل فیض حمید پر تنقید کی، اور اس کی وجہ سے ایک ایسی صورتحال پیدا ہوئی کہ فوج کو یہ سوچنا پڑا کہ بھئی ہم اس یہ جو کارب خیر ہے اس میں کہاں تک شریک رہیں گے۔ یعنی ایک تو جو آپ کے سیاسی کام ہیں، ممبروں کو اکٹھا کرنا، اپوزیشن کو ٹھنڈا کرنا، اس کے ساتھ معاملات کرنا، یہ سارے کام خود حکومت کو کرنے چاہیے۔ ہم کب تک یہ کام پاپڑ بیلتے رہیں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ بھائی ہم نے ہاتھ اٹھا لیے، یہ ہمارے پاس کا نہیں۔ اب باجوہ صاحب جو ہیں اب ان پہ تنقید بھی ہو رہی نا، یعنی وہ کوئی یعنی ان کا جو رول ہے
गुज़श्ता 6 साल में वो उसका यानी उस पर उंगलियां उठ रही हैं, उस पर नुक्ते उठा रहे हैं लोग और उनसे जवाब तलब कर रहे हैं। और इस कि वो समझते हैं कि बहुत से मामलात ऐसे हैं जिसमें जिम्मेदारी बाजवा साहब की है, और वो इतना इन्वॉल्व हो गए, अब वो हो गए या फंस गए, ये बात की बात है। तो जब आप हर मामला जो है, देखिए ना, एक तो जो कौमी मामलात हैं, आपके फैटफ का मामला है, रेकोडेक का मामला है, खर्जा पॉलिसी के मामलात हैं, दहशत गर्दी के मामलात हैं, अगर आप इन पे फ़ौज को कहते हैं कि आप हमारे साथ ताउन करें, तो वो तो नज़र भी आया, हुआ भी। उनको करना चाहिए, ठीक है ना, वो तो करना चाहिए जहाँ कौमी एजेंडा जो है। लेकिन अगर आप ये कहें कि हमारे जो मेंबर नाराज़ हैं उनको आप मना लें, और जो अपोजिशन के लोग हैं उनको आप धमका दें, या उनको आप हमारे साथ मिला दें, तो ये जो बात थी ना, ये तजावुज़ कर गई, और उसके नतीजे में वो सूरत हाल पैदा हुई। अब खान साहब एक बात समझें, हमें तो उनका बड़ा एहतराम है कि फरीक दो हैं, एक वो हैं और एक उनके मुखालिफ, एक उनके मुखालिफ, सियासी मुखालिफ, सियासी मुखालिफ। हाँ, बाकी अगर ये इससे वो निकल आए, जितना जल्दी वो इस वाहमे से निकलेंगे उतना उनके हक में भी अच्छा होगा, फौज के हक में भी अच्छा होगा, वैसे अभी जो ताज़ा, और सियासत के हक में बिल्कुल भी आप दुरुस्त, ताज़ा जो अंडरस्टैंडिंग बनती है ना सर सूरत हाल को देखकर, ये जो उन्होंने असेंबली तहलील करने की बात की, उसमें हम प्रोग्राम में बात भी करेंगे, उसके मुहर्रकात जो भी